شروع کرتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کا کچھ دن قبل اخباروں میں بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ بھارت کو یعنی ہندوستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن یا دشمن سمجھنا چھوڑ دیں. یار منیب، یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم جیسے لوگ تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ انڈیا کی جو سیکیورٹی obsession ہے ہماری فوج کی، یہ مناسب نہیں ہے. حالات بدل چکے ہیں، امن کی آشا ہونی چاہیے اور ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کو اس پکچر کے اندر رکھنا چاہیے اور عوام کے اوپر پیسے خرچ کرنے چاہیے اور یہ پیس ڈیویڈنڈ جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. مگر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بڑے دبے الفاظ میں یہ باتیں کرتے تھے اور جب فوج انہیں آنکھیں دکھاتی تھی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب نے 99 میں جب وہ پرائم منسٹر دوسری دفعہ بنے تو انہوں نے واجپئی صاحب کو یہاں دعوت دی، وہ آئے، بس ڈپلومیسی ہوئی اور بہت اہم لاہور سمٹ کے معاہدے ہوئے اور بیک چینل ڈپلومیسی بھی شروع ہوئی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. مگر پھر کارگل ہو گیا اور آج تک یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ فوج نے یہ کارگل میاں صاحب کو پوری بات بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی، کس حد تک میاں صاحب نے اپروول دی تھی. غالباً حکومت اور فوج کی بعد میں آپس میں جھڑپ بھی ہو گئی اور ایک دوسرے کو نکالنے کی کوشش کی. نواز شریف صاحب نے مشرف کو، مشرف نے نواز شریف صاحب کو، مشرف کامیاب ہو گئے. اور آج کا دن ہے کہ میاں صاحب نے اب واضح کر دیا ہے کہ وہ جو 99 میں انہوں نے پروسیس شروع کیا تھا وہ صحیح تھا اور کارگل غلط تھا. اور ان کی بھی اگر غلطی تھی کہ وہ باتوں میں آ گئے، ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو کشمیر دلا دیں گے تو میرا خیال ہے بچپنے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب میاں صاحب نے یہ بہت اہم بیان دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ بات کہیں یا میں یہ بات کہوں تو ہمیں فوراً میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں ایسے کر کے مور لگائیں گے ہمارے اوپر کہ جی انڈین ایجنٹ ہے، سافٹ آن انڈیا ہے. مگر عرض یہ ہے منیب، اب نواز شریف کو کون کہے گا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے؟ نواز شریف تو پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی پیدائش ہے، پنجابی سن آف دا سوئل ہے. تو نواز شریف کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے؟ تو یہ بہت اہم ایک موقع ہے، ایک اہم دن ہے کہ میاں صاحب نے آ کے یہ وضاحت کر دی اور صاف کہہ دیا کہ ہندوستان کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اور بات آگے کو چلانی چاہیے. یاد رہے کہ محترمہ جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی تھی 1989 میں تو انہوں نے بھی ایسی بات کی تھی، مگر میاں صاحب نے اور فوج نے سازش کر کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو چھٹی کرا دی تھی. میاں صاحب بعد میں آئے، انہوں نے جہاد سپورٹ کی، فوج کو بالکل سپورٹ کیا. مگر میاں صاحب نے دیکھا یہ کہ جب فوج نے ان کی چھٹی کرا دی 1993 میں تو میاں صاحب کو پھر احساس ہوا کہ شاید اب وقت آ گیا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا اور فوج کی بات نہیں سننی. اور پھر جب دوسری دفعہ وہ آئے انہوں نے پھر یہ شروع کیا ہندوستان کے ساتھ بات چیت، مگر پھر وہ ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے مسئلہ بن گیا اور بعد میں پھر یہ کارگل کا مسئلہ بن گیا. تو عرض یہ ہے کہ یہ بہت اہم بیان ہے اور یہ صحیح بیان ہے. اور اگر اس کا تجزیہ کیا جائے کہ کیوں یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں، جو کہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے کہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں، تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا سیٹھی صاحب، میں آپ سے بلکہ آپ ان فردرنس ٹو دس میں سوال کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ ڈیٹیل آنسر دیں کہ یہ ہماری جو نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن رہی ہے وہ تو یہی رہی ہے اور ڈونٹ یو تھنک کہ وی ہیو فیڈ آور سیلوز آن دس کہ ہندوستان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے ہمیشہ ایک تھریٹ ہے، رہے گا. اور آج بھی جو لوگ ریزنز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں کس طرح آپ کے ملک کے اندر ان کی انوالومنٹ ہے، بلوچستان کے اندر کتنا بڑا ہاتھ ہے بھارت کا. یہ دیکھیے یہاں اگین دو باتیں، پہلے کیا آیا بعد میں کیا آیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ پہلے جو آتا ہے پھر اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. میں نے بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم کشمیر کے اوپر ہم نے ہندوستان سے جھگڑے لے لیے. کشمیر ہمیں ملا نہیں، مگر ہم نے سیاست بھی گوائی، فوج کی سپریمیسی بھی ایکسپٹ کی، بجٹس بھی گوائے اور ملا کیا ہمیں؟ کشمیر تو ملا نہیں. اور آج ایسا دن آیا ہے کہ کشمیری خود کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا. غالباً یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کا حصہ نہیں رہنا. مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ ہمارا تو یہ موقف تھا کہ ہندوستان سے الگ ہو کے پلیبسٹ ہوگی اور کشمیری ہمارے پاس آئیں گے، جفیاں ڈالیں گے. مگر وہ نہیں آنا چاہتے. تو وہ یہ کہتے ہیں آپ نے جہاد کر کے اور ہمیں نقصان پہنچا دیا، ہماری یہ پوری جنریشن جو ہے وہ جہاد میں ماری گئی ہے اور ہمیں ملا کچھ نہیں. تو عرض یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے یہ چیز سوچنے کا، نمبر ایک. نمبر دو، یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کی مداخلت ہے، ہندوستان کا ہاتھ ہے بلوچستان میں. مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا کون ڈالتا رہا ہے. اور یہ ہسٹری ہمیں بڑی غلط ہسٹری سکھائی گئی ہے. یہاں 1965 میں بھی
ہم نے پنگا لیا ہندوستان کے ساتھ، جس کے ساتھ پھر ایک جنگ ہو گئی، اور یہ ہسٹری ہے، ہمیں غلط ہسٹری سکھائی گئی، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہندوستان نے ہم سے پنگا لیا تھا۔ ہسٹری میں ایکچولی اصلی بات یہ ہے کہ ہم نے پنگا لیا تھا، کشمیر میں پنگا لیا تھا، اور پھر ہندوستان نے ہمارے پہ اعلان جنگ کر دیا، پھر ہمیں جنگ کرنی پڑی۔ پھر یہ 1971 میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہندوستان نے مل کے اور سیسیشن کروائی، مگر پہلے کیا ہوا؟ پہلے یہ ہوا کہ آپ نے بنگالی عوام کو، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کو آپ نے محروم کر دیا، اور ان کے خلاف آپ نے ملٹری ایکشن کیا، ان کے جو سیاسی حقوق تھے آپ نے نہیں دیے ان کو، تو پھر انہوں نے چھلانگ مار کے ہندوستان کی جپھی ڈال لی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا ہے، آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں جس کا پھر ری ایکشن آپ کے خلاف آتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے خالصتان کا موومنٹ سپورٹ کیا، سکھوں کا موومنٹ انڈیا کے خلاف، تو پھر انڈیا نے آپ کا خیال ہے چپ کر کے بیٹھے رہنا تھا؟ انڈیا بھی اپنی وہ بیٹھا تھا کہ میں کس وقت بدلہ لوں۔ تو جب یہ بلوچستان کا یہ مسئلہ ہوا، کارگل بھی آپ نے کیا، اور پھر جب یہ بلوچستان میں آپ نے 2002 کے الیکشن کروائے، اور وہاں جو بلوچ نیشنلسٹ تھے ان کے خلاف کیسز کر دیے مشرف صاحب نے، اور ملاؤں کو جا کے جپھی ڈال لی، تو آپ کا کیا خیال تھا بلوچستان کے جو نیشنلسٹ ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ ان کی چھٹی ہو گئی ہے، ان کے خلاف کیسز بن گئے ہیں کرپشن کے، اور جو ملے ہیں ان کے ساتھ جپھی ڈال لی ہے فوج نے؟ تو اس لیے پھر وہ بھاگے وہاں سے، انہوں نے آرمڈ انسریکشن شروع کی، اور انڈیا نے کہا واہ واہ یہ موقع مل گیا ہے۔ انڈیا نے کہا آؤ جی آؤ، ساڈے کو لاؤ، کی لینا جے؟ اور وہ لڑکے ہیں، بچے ہیں، جذباتی، انہوں نے کہا جی دیو جو دینا دیو، وہ ہمیں مار رہے ہیں، ہم تو جہاں سے بھی کچھ ملے گا لیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور آج میاں صاحب نے یہ کہا کہ امن کی عائشہ ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب بھی یہی چاہتے تھے جب شروع میں آئے، اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے، مگر پھر یہ ہو نہیں سکا، اور ممبئی ہو گیا، اور ممبئی کی جو ہے اس کے بعد اب OBL ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔